دور یوسفی یاد ہے، وہاں تو صرف ایک زلیخا تھی، بلکہ افضل و مفضول کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میرے نبی کے ابا جان کی شان پڑھ رہا ہوں۔ کاش میرے آقا کی توجہ ہو جائے کہ میرے بابا کی شان پڑھی جا رہی ہے، محفل پہ توجہ ہو جائے۔ آپ کا بھی بیڑا پار، میرا بھی بیڑا پار، ہماری نسلوں کا بیڑا پار۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ عورتیں انتظار میں رہتی تھی، عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ یہاں سے گزرے گا، ہے بڑا خوبصورت۔ بعض عورتیں تو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک ایک حوالے کی ذمہ داری میری ہے، سند پر تو ذوف کا حکم لگا سکتے ہو، لیکن گڑی ہوئی روایت کوئی ثابت نہیں کر سکتا، ذمہ دار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ بعض عورتیں بے ہوش ہو جاتی تھی، بعض تو ایسی تھی بہت پڑھی لکھی تھی، کاہنہ کہلاتی تھی، یہ کہلاتی تھی، وہ کہلاتی تھی۔ آفر کر دیا، عبداللہ میرے ساتھ ایک رات گزارے۔ ایک رات آقا کے ابا جان نے فرمایا، ہم لوگ بدکار لوگ نہیں ہیں۔ جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے اور جانوروں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اس وقت بھی میرے نبی کا 18 سالہ بابا اتنا پرہیزگار تھا کہ کہا ہم بدکار لوگ نہیں۔ یار جو عورتوں کے ساتھ بدکاری نہ کریں وہ شرک کی بدکاری کو کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ وہ شرک کی بدکاری کو کیسے انجام دے سکتے؟ کہا میں بدکار۔ اچھا کہا ٹھیک ہے، تیرے ابا نے تیرے کفارے میں 100 اونٹ ذبح کیے نا عبداللہ، وہ 100 اونٹ میں تجھے دوں گی، میرے ساتھ شادی کر لے۔ اچھا بدکاری نہیں کرتے تو شادی کر لے۔ لیکن نبی کے ابا جان تھے، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی قانون اسلام نہیں آیا۔ اسلام کے قانون کے آنے سے پہلے باپ کی وفاداری کا درس اگر کوئی دے رہا ہے وہ میرے نبی کے بابا ہیں۔ ایک لڑکی آفر دے رہی خوبصورت، بدکاری کر، کہا ہم بدکار نہیں، تو کہا نکاح کر لے، 100 اونٹ دوں گی بدلے۔ وہ نہیں، تجھے نہیں دینا پڑے گا، میں دوں گی 100 اونٹ۔ 100 اونٹ کس کو کہتے ہیں؟ تیرے فدیے میں، کفارے میں، تیرے بدل میں جو 100 اونٹ دیے تیرے بابا نے ذبح کیے نا، تو میں وہ 100 اونٹ دوں گی، نکاح کر لے۔ توجہ، نبی کے بابا کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ابا حیات ہے، یہ فیصلہ میرے ابا جی کریں گے۔ دیکھ تو صحیح، نبی کے 18 سال کے بابا کتنے پرہیزگار ہیں، کتنے متقی ہیں۔ لیکن دکھ کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں، ان کو بھی مولوی لوگ کافر کہتے ہیں۔ اللہ، یعنی کافر کہنے کا شوق کتنا ہے لوگوں کو، کافر کہنے کا شوق۔ نبی کے ابا جی کو کافر کہتے ہیں، نبی کی اماں جان کو کافر۔ اور کون لوگ بتائیں؟ جو لوگ تقریروں میں کہتے ہیں کہ بھائیو کافر کو بھی کافر نہ کہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ جو آپ کو درس دینے آتے ہیں نا بڑے بھولے بالے بن کر، اونچے اونچے پاجامے پہن کر اور سنتوں کا چہرہ لے کر، وہ نبی کے ابا جی کو کافر کہتے ہیں۔ ذمہ داری ہماری ہے، فتاوی رشیدیہ میں یہ بات نہ لکھی ہو تو میں غلامی لکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسلمانوں مجھے تم پہ حیرت ہے، جو نبی کے باپ کو کافر کہنے کی جرات کرتے ہیں، تم ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھ لیتے ہو یار؟ تم ان سے رشتہ داریاں کیسے کر لیتے ہو؟ تم ان کے ساتھ تعلقات کیسے بنا لیتے ہو؟ بہرحال لیکن یہ بات میں آگے بڑھا رہا ہوں، 18 سال کے نبی کے بابا جان ہے، اور اللہ اکبر، آپ کو آپ کی عادت کریمہ ہے کہ آپ بڑے بہادر ہیں، اس لیے کہ ان کا پورا خاندان ہی بہادر تھا۔ بنو ہاشم بڑے بہادر لوگ تھے، عادت تھی کہ کبھی کبھار شکار کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن شکار کے لیے گئے تو کچھ یہودی پیچھے لگ گئے، ایک دن شکار کے لیے گئے کچھ یہودی پیچھے لگ گئے۔ تشریف رکھیں۔ آفتاب خطابت صدر جلسہ حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی وقار پیشہ صاحب قبلہ مدد اللہ ہمارے پاس جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ استقبال بیٹھے کوئی نہ اٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضور آفتاب خطابت، حضور آفتاب خطابت۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔
رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری محفل میں حضرت علامہ ڈاکٹر سید وقار پاشا صاحب کی بلائے تشریف لائے۔ کافی طویل عرصے کے بعد حضرت کی زیارت ہو رہی ہے، بہت طویل عرصہ پہلے زیارت کی تھی۔ آج سنا ہے کہ طبیعت کی علالت کی وجہ سے محفلوں میں شرکت کم ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں حضور کے والدین کریمین کے صدقے اللہ ان کو اور جتنے علماء مشائخ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے، آمین۔ حضور کے ہر بیمار امتی کو اللہ شفا نصیب فرمائے، اور اللہ ان جیسے بزرگوں کو جو واقعی اہل سنت و جماعت کے سچے عقائد کی ترجمان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو عمر نوح عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے آؤ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا، درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، درود شریف پڑھنے۔ اللہم رب صلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ نبی کے ابا جان کا ذکر ہو رہا تھا، میلاد کی محفل ہے، سرکار کے والد بزرگوار، یہ بہادر گھرانہ، مالدار گھرانہ، بہادر گھرانہ، خوبصورت گھر۔ اللہ اکبر، آپ نے سنا نا، مورخین لکھتے ہیں دور یوسفی یاد آیا، شکار کا جو ہے وہ شکار آپ کے خاندان کا وطیرہ تھا، شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ شکار کھیلنے نہیں گئے، شکار کرنے کے لیے گئے، اس لیے کہ شکار کھیلنا یہ اچھوں کا کام نہیں ہے، شکار کرنا یہ بہادروں کی نشانی ضرور ہے، اور علم والے جانتے ہیں شکار کھیلنے اور شکار کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو دل لگیاں کرنے کے لیے شکار کرتے ہیں ان کے شکار کھیلنا کہتے ہیں، اور جو ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بتقاضے ضرورت اپنی بہادری کے اظہار کے لیے کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں، کبھی شکم کے لیے، کبھی پنجرے کے لیے، کبھی آنگن کی زینت کے لیے، پھر ان لوگوں کو بہادر کہا جاتا ہے۔ اور یہ اہل عرب کا وطیرہ تھا، طریقہ تھا۔ حضرت حمزہ بہترین شکاری تھے، حضرت عبد المطلب کا بھی انداز تھا، سرکار عبداللہ کا بھی انداز تھا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جناب سرکار عبداللہ میرے نبی کے ابا جان، یہ بھی آپ اندازہ کریں جب لوگوں کا نام عبد الشمس ہوتا تھا، عبد الکعبہ ہوتا تھا، عبد العزا ہوتا تھا، اس وقت میرے نبی کے ابا جان کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی وہ عبد الشمس نہیں تھے، وہ عبداللہ تھے۔ اندازہ کریں پھر بھی لوگ توحید کے نام پہ ان لوگوں کو نشانہ کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، ایک بات یاد رکھنا، اگر دین کی تبلیغ کا شوق ہے تو نبی کی تعریف اور نبی کے فضائل کے بغیر دین کی تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی واقعی دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اس سے بھی کوئی دین کی تبلیغ کرے گا میرے بھائیوں جو یہ کہے کہ نبی کی ولادت کا جشن منانا ہی حرام ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ نبی جو پیدا ہوا اور ان کی ولادت کا جشن منانا حرام ہے، پھر آپ کون سے دین کی تبلیغ کرو گے میرے بھائیوں؟ کم سے کم سنجیدگی سے کام لو، اتنا بھی اپنے مولویوں کی محبت میں تعصب مت کرو۔ مولوی قبر میں کام نہیں آئیں گے، مولا مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد لوگ حدیث بھی پڑھتے ہیں، کیا لوگ گڑھتے ہیں بھائیوں، کیا پڑھتے ہیں لوگ، کہتے ہیں واہ جس دن عائشہ جو ہے وہ بیوہ، جس دن سیدہ فاطمہ کے سر سے سایہ اٹھ گیا، جس دن صحابہ رو رہے تھے، یہ سنیوں کو کیا ہو گیا، اس دن یہ جشن مناتے، جشن مناتے، جشن۔ ہم نے کہا اگر یہی گستاخی ہے، یہی توہین ہے، تو پھر آپ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ عید المومنین ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عید المومنین کیوں ہے؟ تو بہت سی وجوہات بیان کی، اس میں سے ایک بات یہ فرمایا کہ اسی دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی، حضرت آدم کی پیدائش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، بن ماں کے بن باپ کے آدم کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اب دیکھا اندازہ فرمائیں جب آدم کی پیدائش کا دن عید المومنین ہو سکتا ہے تو جانے آدم محمد الرسول اللہ کی پیدائش کا دن عید المومنین کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر ہم تو سال میں ایک بار منا رہے ہیں اور آپ تو سال میں 52 مرتبہ عید المومنین جمعہ کا دن منا رہے ہیں، تو آدم کی پیدائش جب سال میں 52 مرتبہ منائی جا سکتی ہے تو جس کے صدقے آدم پیدا ہوئے سال میں ایک بار اس کی ولادت کا جشن نہیں منایا جا سکتا؟ پھر یہ حدیث صحیح میں موجود ہے، حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں چلے ٹھیک ہے اسی دن وصال بھی تو ہوا، ابھی یہ بحث بعد میں کریں گے اس دن ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اگر حالانکہ اس پر بہت بحثیں میں وہ نہیں کھولنا چاہتا، لیکن چلیں مان بھی لیں کہ اسی دن وصال ہوا، اسی دن وصال ہوا، کیا کریں؟ حضور کی حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ آقا فرماتے آدم اسی دن پیدا ہوئے،
اور اسی دن آدم کا وصال ہوا، ولادت بھی جمعہ کو، وصال بھی جمعہ کو. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وصال اور ولادت دونوں ایک ہی دن ہوا تو غم مناؤ عید نہ مناؤ. بولو عید میں خوشی منائی جاتی ہے کہ غم منایا جاتا ہے؟ نبی بتا رہے ہیں اگر نبی کی پیدائش اور وصال دونوں ایک ہی دن جمع ہو جائے تو جانے کا غم نہیں کیا جائے گا بلکہ آنے کا جشن منایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضور کے دن، اگر حالانکہ وہ وصال کا دن ہم مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر تحقیق کرو نا تو بات کے ذریعے کی جا سکتی ہے. بتاؤں کیسے؟ حضور علیہ السلام نے حج کیا 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن، اور ٹھیک 2.5 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے. ذی الحجہ کا ہجرت کا 10واں سال تھا، آخری مہینہ 9 ذی الحجہ تھی. دن کون سا تھا؟ جمعہ کا. اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ محرم کا. پھر اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ سفر کا. پھر اس کے بعد کون سا چاند دکھا؟ ربیع الاول. 3 چاند دکھے. ٹھیک، ان 3 چاند کے اندر حضور علیہ السلام نے تیسرے چاند میں وصال فرمایا. جمعہ کے دن حج کرنا بخاری سے ثابت، پیر کے دن وصال ہونا بخاری سے ثابت. صحیح ہے؟ تم تو بخاری کا زیادہ نام لیتے ہو. اب میں آپ کے سامنے ایک ٹاسک دے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو کام ہوم ورک دے. یہاں نہیں کہوں گا، آپ سے میری گزارش ہے، جمعہ کے دن حج ہوتا ہے، پیر کے دن وصال ہوتا ہے. جمعہ کو 9 ذی الحجہ ہے. وصال کی تاریخ ہمارے یہاں فکس نہیں ہے، محققین کے اختلاف ہے. کسی نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. جنہوں نے کہا سب سراخوں پر، لیکن حساب کتاب والی قوم ہے میری. اگر محرم کا چاند 30 کو مانا جائے، سفر کا چاند 30 کو مانا جائے، ربیع الاول کا چاند بھی 30 کو مانا جائے، تینوں چاند 30 کا مانا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی اس سال ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن نہیں آتی. ٹھیک ہے، 29 کے تینوں چاند مان لیے جائیں، پھر بھی پیر کے دن ربیع الاول کی 12 تاریخ نہیں آتی. ایک کو 30 کا مانے، ایک کو 29 کا مانے، پھر ایک کو 30 کا مانے، تو بھی پیر کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں آتی. 2 کو 29 کا مانے، ایک کو 30 کا مانے. جاؤ جا کر کے حساب کر لو، اگر میری بات غلط نکلے مجھے آ کر کے بتا دینا. پیر کو 12 ربیع الاول ثابت کر کے بتاؤ. جمعہ کو حج کیا، پیر کو وصال کیا، اور ان 3 چاندوں کا حساب کر کے بتاؤ. آپ ثابت نہیں کر سکتے. پیر کے دن وصال ثابت ہے، جمعہ کے دن حج ثابت ہے. 30 کے چاند کے حساب سے بھی 12 پیر کو نہیں آتی. 29 کے حساب سے بھی 12 پیر کو نہیں آتی. 29 کے حساب سے بھی 12 پیر کو نہیں آتی. تو اب مجھے بتاؤ یہ کیسے کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول کو وصال ہوا؟ یہ کیسے کہتے ہو؟ کس نے لکھا؟ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو دینا. آج کا تو کیلکولیٹر کا دور ہے نا، جاؤ حساب کر لو. اور میں ابھی انشاءاللہ تعالی 4-5 گھنٹے ہوں، اور ویسے حیدرآباد میں آتا جاتا رہتا ہوں. ابھی میں انشاءاللہ تعالی 9 اور 10 نومبر کو پھر آ رہا ہوں. اگر آپ کو حساب میں کوئی غلطی ہو میرے پاس آئیے، میں آپ بیٹھیے، میں سمجھاؤں گا آپ کو. اب اگر لیکن بفرض محال چلے ٹھیک ہے، پیر کو ثابت بھی کر لے 12 ربیع الاول کی وصال کو. حدیث ہے نا، کیا آدم کی ولادت بھی اسی دن، آدم علیہ السلام کا وصال بھی اسی دن. کیا منا رہے ہیں؟ عید. تو اگر یہ عید منانا گستاخی ہے، بے ادبی ہے، بدعت ہے، تو پھر ہم تو ایک بار یہ بدعت کر رہے ہیں. ہاں جناب، آپ تو 52 مرتبہ ایک سال میں یہ بدعت کر رہے ہیں. تو ہم سے بڑا بدعتی کون ہوا؟ آپ 52 چھوڑ دیں، اس کے بعد ایک کے بارے میں ہم غور کر لیں گے. اور اگر چلیں ٹھیک ہے بات ہی ایسی ہے تو میں ایک آسان نسخہ دیتا ہوں. یار کلمہ تو تم بھی پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ کو ضد ہے نا کہ ولادت کا جشن نہیں ہونا چاہیے، وصال کا غم ہونا چاہیے. آسان بات ہے، تم بھی امتی کہلاتے ہو، ہم بھی امتی ہے. 2 کام ہے نا، وصال اور ولادت. جشن ہم منا لیتے ہیں، ماتم کی محفل تم سجا لو. محرم میں وہ سینہ پیٹتے ہیں، میلاد النبی میں تم پیٹ لو. تو دونوں پیٹ لو نا، پیٹ لو. لیکن الحمدللہ ہم محرم میں بھی نہیں پیٹتے اور ربیع الاول میں بھی نہیں پیٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ پیٹا وہ جائے گا جس میں نبی اور 4 یار نہیں ہے، جس میں نبی بھی ہو، صدیق بھی ہو، عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، علی بھی ہو. انشاءاللہ نہ یہاں پیٹا جائے گا نہ وہاں پیٹا جائے گا. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے
चले, लहद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। अल्लाह अकबर। तो बात दूर निकलती जा रही है। एक भाई ने दोपहर में मुझे कहा था कि ये एतराज हैदराबाद में चल रहा है, थोड़ा सा आप इस पर कुछ बता दीजिएगा। मैंने बता दिया। अब बात मिलाद की तरफ आती है। नबी के अब्बा जान शिकार के लिए गए। कुछ यहूदी हुजूर के अब्बा जान की पेशानी में नूर देखकर वो पहचान चुके थे, तो हुजूर के अब्बा के पीछे हो गए। मदीने वो लोग जो है मदीने के रहने वाले थे, बल्कि उस वक्त तो मदीना भी नहीं हुआ था। उस वक्त तो मदीने मुनव्वरा को कुछ और कहा जाता था, मैं नहीं कहूँगा, ना मेरे अंदर हिम्मत है, हम तो मदीना ही कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो वहाँ के रहने वाले थे। वो आए और आने के बाद हुजूर के अब्बा जी के पीछे लग गए। ये अकेले नजर आएंगे, इन्हें कत्ल कर देंगे। खुदा की शान, जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला 18 साल के सैयदना अब्दुल्ला शिकार के लिए गए हैं, उसी वक्त हुजूर के नाना हजरत वहब वो भी शिकार के लिए जंगल में गए हुए थे। इधर जनाब अब्दुल्ला शिकार की तरफ बढ़ रहे थे, पीछे से चारों तरफ से यहूदियों ने उनको कत्ल करने के लिए घेर लिया। क्या यानी मिशन क्या था? मिलादुन नबी नहीं होने देंगे। मिशन देखिए, मिशन क्या है? यहूदियों का मिशन क्या था? मिलाद नहीं होने दें। अगर आज कोई कहता है कि मिलाद नहीं होने देंगे, मैं तो चूंकि सूफिया का गुलाम हूँ, हम लोग लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, ये फ़िक्र किसकी है? मिलाद नहीं होने देंगे। ये मुसलमानों की फ़िक्र नहीं है, ये यहूदियों की फ़िक्र है। मिलाद नहीं होने देंगे। नबी के अब्बा को कत्ल करने के लिए चले हैं, मिलाद नहीं होने देंगे। मगर हुआ क्या? अल्लाह कह रहा है मैं तो करूँगा। तवज्जो है? कैसे करूँगा? देखो शान, देखो अल्लाह की बातें ऐसी होती है। अल्लाह अकबर। मैं लोगों को कहता हूँ किताब और खिताब में फ़र्क होना चाहिए, इसलिए जो किताब नहीं पढ़ सकते वो खिताब ही के ज़रिए से बात समझ लें। तो थोड़ी शरह के साथ मैं बात कर रहा हूँ। चारों तरफ से नबी के अब्बा जान को घेर लिया। वहाब ने सोचा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, रिश्तेदारियाँ भी थी एक दूसरे के साथ, रिश्तेदारियाँ, कहा कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और ये घिर गया दुश्मनों में, अगर मैं इसको नहीं बचा पाया तो होगा क्या? लोग ताना देंगे, बुज़दिल वहाब, तूने एक जवान को कत्ल किया, तूने बचाया नहीं। तो हज़रत वहाब खुद कहते हैं मैंने सोचा कि मैं उसको बचाऊं। जैसे मैंने सवारी आगे बढ़ाई, मैंने क्या देखा? मेरी सवारी के पैर ऐसा लगा जैसे ज़मीन ने पकड़ लिया हो, मैं बचाने नहीं जा सका। कहते हैं फिर मैंने सोचा कि चलें, अगर मैं सवारी के ज़रिए से नहीं जा पा रहा हूँ तो यहाँ से मैं कोई चीज़ उठा करके फेंकूँ ताकि बचा सकूँ। जैसे ही मैंने उस तरफ हाथ किया तो मेरे हाथ काम नहीं करते थे। फिर मैंने सोचा कि ना मैं सवारी के ज़रिए मदद कर पा रहा हूँ, ना हाथ के ज़रिए मदद कर पा रहा हूँ, कम से कम चिल्लाकर अब्दुल्ला को आगाह तो कर दूँ, चिल्लाकर अब्दुल्ला को आगाह तो कर दूं कि अब्दुल्ला होशियार, ये गुंडे तुझे मारने के लिए आए, को अपने आप को बचा ले, क्योंकि वो तो हाशिम की औलाद है ना। तो मैंने जैसी आवाज निकालनी चाहिए, आवाज भी मेरे हलक से नहीं निकलती, मैं बेबस था। अब उस बेबसी में मेरे पास सिवाय निगाह के और कोई चारे कार न था। मैं हैरानी से देखने लगा होता क्या है। अब्दुल्ला तो अपने शिकार में मसरूफ थे, चारों तरफ से घेर कर जैसे उन्होंने हमला करना चाहा, मैंने देखा अचानक से कुछ शेर नमूदार हुए और उन्होंने उन सबको चीर फाड़ करके रख दिया, और अब्दुल्ला को उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये मंजर दूर से देखता रहा। उसी दिन से अब्दुल्ला मेरे दिल में बस गया, उसी दिन से अब्दुल्ला मेरे दिल में बस गया। और मैंने घर जा करके ये वाकया अपनी बीवी को बताया, अपने घर वालों को बताया, और पहला काम जाकर जो किया, मैंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्दुल मुत्तलिब मेरे भाई, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, उसकी शादी नहीं करोगे? देखो ये नबी के अब्बा जान के रिश्ते का तयन हो रहा है, रिश्ता तय हो रहा है। किस शान से? रिश्ता ले जाना नहीं पड़ा। जिसकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा है उसको रिश्ता मांगना भी नहीं पड़ा, वहाँ रिश्ता भी चल करके आ रहा है। ये मेरे नबी के अब्बा जान हैं, ये नबी का ख़ानदान है, सुभान अल्लाह। और अब्दुल मुत्तलिब के पास मैंने जाकर, अब तुम्हारा बच्चा तो बड़ा हो गया, तुम शादी नहीं करते? कहा उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कहाँ रिश्ता करें। उस वक्त जब लोग अपनी माँओं के साथ ज़िना करते थे और नंगे होकर काबे का तवाफ़ करते थे, उन दिनों मेरे नबी की अम्मी जान की उम्र 15 या 16 साल की थी, और उस वक्त आमिना को लोग तैयबा और ताहिरा के लक़ब से याद करते थे, नबी की अम्मी जान को। हाँ, तो कहा कि मेरी बेटी है ना आमिना,
ہاں وہ آمینہ وہ خوبصورت بھی ہے، نیک سیرت بھی ہے، ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس رشتے کو طے کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو مستند مورخین ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ نکاح تو طے ہوا مکے میں، لیکن اس دور کے رواج کے مطابق مینا کے اندر نکاح کی تقریب انجام پائی، جس کو جمرات کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں نکاح ہوا، اور وہ تاریخ تھی مہینہ رجب المرجب کا تھا اور دن جمعرات کا تھا۔ نکاح جمعرات کے دن ہوا، رجب کا مہینہ تھا، اور پہلی ملاقات نبی کے ابا جان کی نبی کی امی جان سے شب جمعہ میں ہوئی، جمعہ کی شب میں۔ اللہ کی شان، جس رات کو پہلی ملاقات کی نبی کے ابا جان نے نبی کی امی جان سے، اسی رات کو پہلی ہی ملاقات میں نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ آمینہ کے شکم میں آ گیا۔ یعنی کہ حضور پیدا پیر کو ہوئے، لیکن نور کا منتقل ہونا کس دن ہوا؟ شب جمعہ میں۔ اب یہاں رک کر ایک بات عرض کروں، سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جس ہستی کو امامی، میرا امام کہتے ہیں، وہ سیدنا امام احمد ابن حنبل لکھتے ہیں، اسی لیے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے۔ امام احمد ابن حنبل لکھ رہے ہیں کہ شب جمعہ اس وجہ سے شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی سے شکم آمنہ میں آیا۔ نور کا منتقل ہونا شب جمعہ میں ہوا، تو اس اعتبار سے اس رات کو یہ جزوی فضیلت مل گئی کہ یہ شب قدر سے افضل ہو گئی۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی مدارج النبوہ میں اس کو لکھا امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے، حضور غوث پاک نے بھی امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے اس کو لکھا، اور مصنفین نے بھی، اور امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے یہی قول لکھا، لیکن اپنا جو تبصرہ کیا ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ عبداللہ سرکار کی پیشانی سے سرکار آمینہ کی پیشانی میں جب ان کے پیٹ میں جو نور منتقل ہوا وہ شب جمعہ تھی، اس لیے وہ شب قدر سے افضل۔ اب امام اہل سنت اعلی حضرت اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں شب قدر میں تو جبریل آتے ہیں اور قرآن آیا ہے، لیکن شب جمعہ میں نور محمدی آیا ہے۔ اب قیامت تک یہ دولت کہاں نصیب؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو صرف شب جمعہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ نور محمدی ماں کے شکم میں آئے۔ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ میلاد کا موقع ہے، کہنے کا موڈ نہیں ہے، لیکن مجبور ہوں کہنا چاہتا ہوں، نبی کی امی جان کو بھی لوگ کافر کہتے۔ میں کہا ہمت کہاں سے لاتے نبی کے گھر والوں کو کافر کہیں؟ کافر کو بھی کافر نہ کہو، یہ بات اس طبقے کی طرف سے جو نبی کے امی ابا کو کافر کہتا ہے۔ نہ کافر کو کافر نہ کہو مطلب کیا؟ ابو جہل کافر، اس کو کافر مت کہو، ابو لہب کافر، تو پھر بھائی کیا ضرورت پیش آئی ہے آپ کو؟ جب آپ ابو جہل اور ابو لہب کو کافر کہنے کے روادار نہیں ہیں تو نبی کے امی ابا سے کیا دشمنی ہے؟ ان کو کافر کہہ رہے ہو۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کرنا، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیپ میں جو موتی بنتا ہے، سیپ ہوتا کہاں ہے؟ کسی کو پتا ہے سیپ کہاں ہوتا ہے؟ صدف کہاں ہوتا ہے؟ بھائی جس کو معلوم ہے بتا دو، نہیں معلوم ہے غلط بھی جواب ہوگا تو بڑے بڑے محققین بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ کی بھی اصلاح ہوگی، میری بھی اصلاح ہوگی۔ بولو بھائی سیپ ہوتا کہاں ہے؟ سمندر میں ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کھارا، سمندر کے اندر ہوتا ہے۔ آپ ان علماء سے پوچھیں، لیکن سیپ جس کے اندر قدرت نے موتی پیدا کرنا ہے، اس کا منہ اتنا مضبوط بن کر کے قدرت رکھتی ہے کہ سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہی ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب اس میں موتی بننا ہوتا ہے تو وہ سیپ پھر منہ کھولتا ہے، اور اس میں بعد پھر جو قطرہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد منہ بن کر کے پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے، اس قطرے کے آنے سے پہلے اور قطرے کے آنے کے بعد، بولو سمندر کا کھارا پانی اس سیپ میں جا سکتا ہے؟ بولیے، نہیں جا سکتا۔ ابھی مسلمانوں کو عقل کب آئے گی؟ جس صدف کے اندر اللہ نے موتی پیدا کرنا ہے، جب اس کی حفاظت کا اتنا انتظام کرتا ہے کہ سمندر کے کھارے پانی سے بھی اس کو بچاتا ہے، تو جس پیٹ کے اندر اپنا نور 9 مہینے تک رکھنا تھا،
قدرت نے اس گوہر صدف کی کتنی حفاظت کی ہوگی، سبحان اس اللہ، شکم پاک سبحان کی کتنی حفاظت کی ہوگی۔ ارے جب بازار میں بکنے والا موتی اللہ کو بنانا ہو تو صدف کی اتنی حفاظت کرتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے، تو وہ رسول جس کو پوری کائنات کا خریدار بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، جب سرکار آمنہ کے شکم میں رکھنا ہوگا تو کتنی حفاظت کی ہوگی اس شکم مبارکہ کی۔ ارے اچکوں کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا تو کافروں کے گھر میں نبیوں کا امام کیسے پیدا؟ ارے ہمارے غوث پاک کے بارے میں تو ہمارے بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کہ غوث پاک کی امی کا نام خیر نہیں ام الخیر ہے، اور ابا کا نام صالح نہیں ابو صالح ہے۔ تو ہم لوگ ذوق میں کہتے ہیں جب تک ام الخیر جیسی ماں نہ ہو اور جب تک ابو صالح جیسا باپ نہ ہو اس وقت تک سردار اولیاء پیدا نہیں ہوتا۔ ارے جب ولیوں کا سردار پیدا کرنا ہو تو ماں خیر نہیں صرف ام الخیر چاہیے، اور باپ صالح نہیں ابو صالح چاہیے۔ جب ولیوں کے سردار کے لیے یہ اہتمام ہے تو نبیوں کے سردار کے لیے بابا کیسا ہوگا اور امی کیسی ہوگی؟ یہ ہے حضور کی میلاد پاک۔ اب میں جلدی بات کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں۔ سرکار آمنہ اب کہتی ہے، وہ خود فرماتی ہے، سرکار آمنہ کہتی ہے کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ نور میرے شکم میں آیا، صبح کو جب میں بیدار ہوئی، چونکہ ساس کے گھر میں یہ میری پہلی صبح تھی، میں صبح کو بیدار ہوئی، میں چلتی تھی نا تو مکے کی کنکریاں میرے پیروں کے نیچے نرم ہوتی تھی اور مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، اور میں کنویں پہ گئی تو کنویں کی نچلی تہہ کا پانی اوپر کی طرف ابھر آیا، حتیٰ کہ میں حیران ہوئی کہ مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، سحر تو نہیں کر دیا۔ ایسے میں آئی اور بستر پہ لیٹ گئی، شام کا وقت تھا، تارے میری طرف نیچے کی طرف آتے تھے، میں حیران تھی یا اللہ مجھے ہو کیا گیا ہے، کسی نے جادو تو نہیں کیا، سحر تو نہیں کیا۔ ایسے میں سوتے اور جاگتے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ میں نے عبد المطلب کی طرح خوبصورت ان کے چہرے کے مشابہ ایک خوبصورت بزرگوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا بیٹی آمنہ گھبرانا نہیں، تجھ پہ کسی نے جادو نہیں کیا ہے، تیرے شکم میں نبیوں کا امام تشریف لے آیا ہے، سبحان اللہ، تیرے شکم میں نبیوں کا امام تشریف لائے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں نورانی چہرے والے؟ کہا میں ابراہیم خلیل اللہ تیرا دادا ہوں اور تجھے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اپنے نبی کی ولادت ہے، اور بھی بہت لمبی داستان ہے لیکن میں زیادہ نہیں پڑھتا، ایک دو باتیں اخیر کے طور پر یہ پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آپ اپنے علماء سے سنیں گے۔ ابھی تو پورا میلاد کا موسم ہے لیکن بس اتنا ہی سوچو تو صحیح نا، کیا ایسی شان والا کوئی ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی ایسے شان والا ہو؟ حضرت عباس کہتے ہیں ایک دن، حضرت عباس حضور کے چچا جان ہیں، عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا ایک بات میں آپ کو بتاؤں حیرت انگیز کا۔ کیا بتائیے چچا؟ کہا جب جھولے میں آپ رہتے تھے نا، انگلی اٹھاتے تھے، ادھر انگلی ہوتی تھی تو چاند ادھر ہوتا تھا اور انگلی ادھر ہوتی تو چاند ادھر ہوتا تھا، میں نے آپ کے اشارے پہ چاند کو ادھر ادھر ہوتے دیکھا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو کہا میں نے چاند کو ادھر ادھر ہوتے دیکھا آپ کے انگلی کے اشارے پر۔ تو سرکار آگے کہتے ہیں اس سے حیرت انگیز بات بتاؤں چچا، میں آپ کو چچا اس سے حیرت انگیز بات بتاؤں؟ سر عباس نے کہا بتائیے۔ کہا چچا یہ تو جھولے کی بات ہے، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا نا، میری امی کے پیٹ میں، تو میں لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ یہ اپنے نبی کی شان۔ بھائیو اپنے نبی سے اپنے رشتے کو جوڑو، رشتے کو مضبوط کرو۔ یاد رکھنا جو نبی سے جتنا قریب ہوگا، جو نبی کا جتنا عاشق ہوگا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ اس امت کو ہر دور میں عشق رسول کی ضرورت تھی، آج کے دور میں زیادہ ہے۔ آخری بات عرض کر دوں، بس ختم کرتے ہوئے ایک آخری بات جو میرے دل کا درد ہے، ہر جگہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم سب عاشق رسول ہیں الحمدللہ۔ ابھی جلوس نکلے گا، جھنڈیاں لگائیں گے، کمکمے لگائیں گے، صدقہ دیں گے، خیر سب کچھ کرو گے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، عشق رسول اور گناہ دونوں ایک دل میں ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ عشق ہمیشہ قانون کے اوپر کی بات کرتا ہے، جیسے عام مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، عاشق لوگ 5 پڑھ کے مطمئن نہیں ہوتے، وہ تہجد بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے، چاشت بھی پڑھتے۔ آپ دیکھ لیں جتنے عاشق لوگ ہیں آپ ہمیشہ ان کو عبادت میں زیادہ مضبوط پاؤ گے۔ عشق جتنا بڑھے گا اتنی عبادت کا شوق بڑھے گا۔ بس
اینڈ اس پہ کر رہا ہوں. ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر ہے. پورا پورا دن ہم کبھی رسول اللہ کا نام بھی نہیں لیتے. اور عاشق کی پہچان یہ ہے کہ جو جس کا عاشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. کثرت سے کرتا ہے, تھکتا نہیں ہے. عشق مجبور کرتا ہے محبوب کا ذکر کرنے پہ. ہم تو حضور علیہ السلام کو کبھی یاد ہی نہیں کرتے. حد تو یہ ہے پوری پوری زندگی بیت گئی, فجر کی نماز میں ہم نے کبھی مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھا, جبکہ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حد تو یہ ہے آج زنا جوان کر رہا ہے, زنا کی فلمیں, گانے, حرام کھانا, سود کے دھندے, عورتوں پر بد نظری, بدکاری کی نگاہ, یہ سب. اور پھر ہم عاشق رسول ہیں. بس میں جاتے جاتے اتنا ہی کہہ دیتا ہوں, رسول پاک کا عشق وہ چیز ہے جس کو مل جائے. پاپ سمجھتے نا, پاپ گناہ. پاپ کیا چیز ہے جسے نبی کا عشق ہو جائے؟ پاپ کیا چیز ہے؟ آدمی اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے. بس عشق ہونا چاہیے. اسی پہ بات پوری کرتا ہوں, دلیل پیش کرتا ہوں. ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا, اعلان نبوت نہیں کیا. سیدہ خدیجہ پاک سے شادی ہوئی. ایک غلام جو بچپنے سے سیدہ خدیجہ کے گھر رہتے تھے, سیدہ خدیجہ نے سارا مال غلام سب لا کے پیش کر دیا, یہ سب میرے سرتاج آپ کا ہے, میں بھی آپ کی ہوں, سب پیش کر دیا سیدہ خدیجہ پاک نے. ایک غلام تھا, ان کا نام تھا زید بن حارثہ, زید کو بھی پیش کر دیا. زید حضور کی خدمت میں رہنے لگے, آقا کی خدمت میں رہنے لگے. حج کے موسم میں زید کے گاؤں کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور کے پیچھے چلتے چلتے زید کو دیکھ لیا. زید کے ابا رات دن روتے تھے, زید 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 کرتے ہوئے. باپ تو باپ ہوتا ہے, روتے تھے. جب حج سے واپس لوٹے ان کے گاؤں کے لوگ تو ان کے ابا سے کہتے ہیں, حارثہ ہم نے تمہارے بیٹے زید کو پہچانا, اور پہچان تو لیا, لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ وہ غلام تو ہے مگر ایک ایسے آدمی کا غلام ہے جس کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے ہے, اور یہ جو بنو ہاشم والے لوگ ہیں یہ بڑے بامروت ہیں, سخی لوگ ہیں. تو تمہارا بچہ وہاں ہے, اگر تم لانا چاہو تو لا سکتے ہو. مکے میں زید کے والد حارثہ نے اپنے بھائی کو لیا اور مکہ آئے. پہلی ملاقات آقا علیہ السلام سے ہوئی. حضور تھے اتنے خوبصورت, زید کے والد ڈھیر ہو گئے حضور کو دیکھ. میں نے آپ کو سنایا ہے پہلے بھی کہ صحابہ کہتے تھے کہ اگر حضور علیہ السلام پہ بفرض محال قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو آقا اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ صرف حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. زید کے والد نے حضور کو دیکھا, ڈھیر ہو گئے, کہنے لگے اے بنو ہاشم, اے ہاشم کی اولاد, تم لوگ بڑے بامروت لوگ ہو, بڑے سخی لوگ ہو, سخی داتا لوگ ہو, حاجیوں کو کھانے کھلاتے ہو, پانی پلاتے ہو, خدمت کرتے ہو. میں نے سنا ہے کہ میرا بچہ آپ کے پاس ہے, آپ جتنی رقم چاہیں مجھ سے لے لیں, میرا بچہ مجھے دے دیں. کون سا بچہ آپ کا؟ اس کا نام زید ہے, زید بن حارثہ. ہاں ہمارے یہاں ہے, میں بلاتا ہوں, اگر وہ تمہیں پہچان لے اور تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو میں کوئی رقم نہیں لوں گا, یوں ہی آپ کے بچے کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا, کیونکہ ایک بچہ اگر باپ سے ملتا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے. میں آپ سے کوئی رقم نہیں لوں گا, لیکن اگر وہ نہ جانا چاہیں تو میں اس کو پریشر نہیں کروں گا, دباؤ نہیں بناؤں گا. اور پھر حضور نے آواز دی, زید ادھر آؤ. زید آئے. زید سے کہا یہ کون ہے؟ زید نے برسوں بعد اپنے باپ کو دیکھا. حضور یہ میرے ابا ہیں. یہ کون ہے؟ حضور یہ میرے چچا ہیں. دونوں کو پہچان لیا؟ ہاں پہچان لیا. یہ تمہیں لینے آئے. سوچو, برسوں سے بچھڑا ہوا بچہ جب اپنے باپ کو پہلی بار ملا ہوگا, جذبات کیا ہوں گے, جذبات کیا ہوں گے. مگر وحر عشق رسول, جب آقا نے کہا یہ تمہارے ابا, یہ تمہارے چچا, پہچان لیے؟ ہاں. یہ تمہیں لینے آئے, یہ تمہیں لینے آئے, جاؤ گے؟ زید حضور کے پیچھے چھپ گئے. حضور میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ. آقا میں نہیں جاؤں گا. زید کے باپ نے کہا زید غلامی سے چھٹکارا مل رہا ہے, باپ کے پاس آنے کا موقع ہے. زید کہتے واللہ جو پیار انہوں نے دیا ہے وہ پیار باپ نہیں دے سکتا, میں ان کو چھوڑ کر کے نہیں آ سکتا. میں آخری جملہ یہ کہتے ہوئے جا رہا ہوں, اگر عشق ہو جائے
تو انسان باپ کو چھوڑ دیتا ہے. زید نے باپ کو چھوڑ دیا عشق کے رسول میں, حالانکہ اس وقت تک تو رسالت کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا. ہم کیسے عاشق ہے کہ ہم پاپ بھی نہ چھوڑ سکیں, ہم گناہ بھی نہ چھوڑ سکیں. جب کہا جاتا ہے داڑھی رکھ لو, نہیں حضرت کیسے لگیں گے ہم, گانا چھوڑ دو, میوزک کے بغیر کیسے جئیں گے, سود کے دھندے بند کر دو, کاروبار پھر کیا کریں گے. نادان انسان, عشق وہ چیز ہے جو بے غیرت نہیں بلکہ باغیرت ہوتا ہے. زید نے تو اپنے باپ کو چھوڑا, حالانکہ حضور نے کہا نہیں تھا, لیکن تقاضا عشق تھا. کیا انعام ملا؟ زید نے اپنا باپ چھوڑا نبی کے لیے. اس کے بعد پوری دنیا زید کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنے لگی. سبحان اللہ سبحان. اور جب تک ما کان محمد وہ آیت نازل نہیں ہو گئی, زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. عشق یہ ہے. ہم لوگ صرف نعرے والے عاشق ہیں, باتیں والے عاشق ہیں. سنیوں, مسلمانوں, جوانوں, نعرے بھی لگاؤ, باتیں بھی کرو, لیکن کچھ میدان عمل میں بھی آؤ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے, سچی محبت رسول عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.